अस्सलाम वालेकुम। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुज़ुर्गों, मैं हाफ़िज़ सफ़दरनवाज़ एडवोकेट आपको अपने इस्लामी चैनल के अंदर खुशामदीद कहता हूँ। और हर रोज़ की तरह आज भी हम इंशाअल्लाह पारा नंबर 16 सूरत ताहा की आयत नंबर 87 ता 98 तक की तिलावत, तर्जमा और तफसीर पढ़ने के शरफ़ हासिल करेंगे। तिलावत शुरू करने से पहले हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, आप भी मेरे साथ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालू मा अख़लफ़ना मौइदक बिमल्किना वलाकिन्ना हुम्मिलना औज़ारम मिन ज़ीनतिल क़ौमी फ़क़ज़फ़नाहा फ़कज़ालिका अलक़स्सामिरी। फ़कज़ालिक अलकस्सामिरिय्यु फ़अख़रज लहुम इजलन जसदन लहू फ़अख़रज लहुम इजलन जसदन लहू ख़ुवारुन फ़क़ालू हाज़ा इलाहुकुम व इलाहु मूसा फ़नसी। अफ़ला यरौना अल्ला यरजिउ इलैहिम क़ौलन वला यमलिकू लहुम दर्रन वला नफ़आ। वलक़द क़ाल लहुम हारून मिन क़ब्लु या क़ौमि इन्नमा फ़ुतिनतुम बिहि व इन्न रब्बकुमुर रहमानु फत्तबिऊनी व अतीऊ अमरी। क़ालू लन नब्रह अलैहि आकिफ़ीन हत्ता यरजिअ इलैना मूसा। क़ाल या हारून मा मनअक इज़ रअयतहुम ضलू अल्ला तत्तबिअनी अफ़असैत अम्री। क़ाल यब्न उम्म ला तअख़ुज़ बिलिह्यती वला बिरासी इन्नी ख़शीतु अन तक़ूल फ़र्रक़्त बैन बनी इस्राईल वलम तरक़ुब क़ौली। क़ाल फ़मा ख़त्बुक या सामिरी। क़ाल बसुरतु बिमा लम यबसुरू बिही फ़क़बद्तु क़ब्दतम मिन असरिर रसूली फ़नबज़्तुहा वकज़ालिक सव्वलत ली नफ़्सी। क़ाल फ़ज़हब फ़इन्न लक फ़िल हयाति अन तक़ूल ला मिसास व इन्न लक मौइदन लन तुख़लफ़ह वन्ज़ुर इला इलाहिकल्लज़ी ज़ल्त अलैहि आकिफ़ा।
لنخرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا هو وسع کل شیء علما صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: بولے ہم نے آپ کا وعدہ اپنے اختیار سے خلاف نہ کیا، لیکن ہم سے کچھ بوجھ اٹھوائے گئے اس قوم کے گہنے کے تو ہم نے انہیں ڈال دیا، پھر اسی طرح سامری نے ڈالا تو اس نے ان کے لیے ایک بچھڑا نکالا، بے جان کا دھڑ گائے کی طرح بولتا، تو بولے یہ ہے تمہارا معبود، اور موسیٰ کا معبود تو بھول گئے، تو کیا نہیں دیکھتے کہ وہ انہیں کسی بات کا جواب نہیں دیتا اور ان کے کسی برے بھلے کا اختیار نہیں رکھتا، اور بے شک ان سے ہارون نے اس سے پہلے کہا تھا کہ اے میری قوم یوں ہی ہے کہ تم اس کے سبب فتنے میں پڑے، اور بے شک تمہارا رب رحمان ہے، تو میری پیروی کرو، اور بے شک تمہارا رب رحمان ہے تو میری پیروی کرو اور میرا حکم مانو۔ بولے ہم تو اس پر آسن مارے جمے پوجا کے لیے بیٹھے رہیں گے جب تک ہمارے پاس موسیٰ لوٹ کے آئیں۔ موسیٰ نے کہا اے ہارون، تمہیں کس بات نے روکا تھا جب تم نے انہیں گمراہ ہوتے دیکھا تھا کہ میرے پیچھے آتے، تو کیا تم نے میرا حکم نہ مانا؟ کہا اے میرے ماں جائے، نہ میری داڑھی پکڑو اور نہ میرے سر کے بال، مجھے یہ ڈر ہوا کہ تم کہو گے تم نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور تم نے میری بات کا انتظار نہ کیا۔ موسیٰ نے کہا اب تیرا کیا حال ہے اے سامری؟ بولا میں نے وہ دیکھا جو لوگوں نے نہ دیکھا، تو ایک مٹھی بھر لی فرشتے کے نشان سے، پھر اسے ڈال دیا، اور میرے جی کو یہی بھلا لگا۔ کہا تو چلتا بن کہ دنیا کی زندگی میں تیری سزا یہ ہے کہ کہے چھو نہ جا، اور بے شک تیرے لیے ایک وعدے کا وقت ہے جو تجھ سے خلاف نہ ہوگا، اور اپنے اس معبود کو دیکھ جس کے سامنے تو دن بھر آسن مارے پوجا کے لیے بیٹھا رہا، قسم ہے ہم ضرور اسے جلائیں گے، پھر ریزہ ریزہ کر کے دریا میں بہائیں گے۔ تمہارا معبود تو وہی ہے اللہ ہے، تمہارا معبود تو وہی اللہ ہے جس کے سوا کسی کی بندگی نہیں، ہر چیز کو اس کا علم محیط ہے۔ معزز ناظرین، یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا، اب اس کی تفسیر تسلسل سے۔ یعنی قوم فرعون کے زیوروں کے جو بنی اسرائیل نے ان لوگوں سے آرائد کے طور پر مانگ لیے تھے، سامری کے حکم سے آگ میں ان زیوروں کو جو اس کے پاس تھے، اور اس خاک کو جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدم کی نیچے سے اس نے حاصل کی تھی، یہ بچھڑا سامری نے بنایا، اور اس میں کچھ سوراخ اس طرح رکھے کہ جب ان میں ہوا داخل ہو تو اس سے بچھڑے کی آواز کی طرح آواز پیدا ہو۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ وہ اس جبرائیل کی خاک زیر قدم ڈالنے سے زندہ ہو کر بچھڑے کی طرح بولتا تھا۔ سامری اور اس کے مطمئن یعنی موسیٰ معبود کو بھول گئے اور اس کو یہاں چھوڑ کر اس کی جستجو میں طور پر چلے گئے، معاذ اللہ۔ بعض مفسرین نے کہا کہ نسی کا فاعل سامری ہے، اور معنی یہ ہے کہ سامری نے جو بچھڑے کو معبود بنایا وہ اپنے رب کو بھول گیا، وہ حدود سے اجسام سے استدلال کرنا بھول گیا۔ بچھڑا خطاب سے بھی عاجز اور نفع و ضرر سے بھی وہ کس طرح معبود ہو سکتا ہے، تو اسے نہ پوجو، گوشالہ پرستی پر قائم رہیں گے اور تمہاری بات نہ مانیں گے۔ اس پر حضرت ہارون علیہ السلام ان سے علیحدہ ہو گئے، اور ان کے ساتھ 12,000 وہ لوگ جنہوں نے بچھڑے کی پرستش نہ کی تھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائے تو آپ نے ان کے شور مچانے اور باجے بجانے کی آوازیں سنی جو بچھڑے کے گرد ناچتے تھے۔ تب آپ نے اپنے 70 ہمراہیوں سے فرمایا یہ فتنہ کی آواز ہے۔ جب قریب پہنچے اور حضرت ہارون کو دیکھا تو غیرت دینی سے جو آپ کی سرش تھی جوش میں آ کر ان کے سر کے بال دائنے ہاتھ میں اور داڑھی بائیں میں پکڑی، اور مجھے یہ خبر دے دیتے، یعنی جب انہوں نے تمہاری بات نہ مانی تھی
تو تم مجھ سے کیوں نہیں ملے کہ تمہارا ان سے جدا ہونا بھی ان کے حق میں ایک زجر تھا۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سامری کی طرف متوجہ ہوئے۔ چنانچہ تو نے ایسا کیوں کیا، اس کی وجہ بتا۔ یعنی میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا، ان کو پہچان لیا، وہ اس حیات پر سوار تھے۔ میرے دل میں یہ بات آئی کہ میں ان کے گھوڑے کے نشان قدم کی خاک لے لوں اس بچھڑے میں جس کو بنایا تھا، اور یہ فعل میں نے اپنے ہی ہوائے نفس سے کیا، کوئی دوسرا اس کا باعث و محرک نہ تھا۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دور ہو جا، جب تجھ سے کوئی ملنا چاہے جو تیرے حال سے واقف نہ ہو تو اس سے یعنی سب سے علیحدہ رہنا، نہ تجھ سے کوئی چھوئے نہ تو کسی سے چھوئے۔ لوگوں سے ملنا اس کے لیے کلی طور پر ممنوع قرار دیا گیا، اور ملاقات، مکالمت، خرید و فروخت ہر ایک کے ساتھ حرام کر دی گئی، اور اگر اتفاقاً کوئی اس سے چھو جاتا تو وہ اور چھونے والا دونوں شدید بخار میں مبتلا ہوتے۔ اور جنگل میں یہی شور مچاتا پھرتا تھا کہ کوئی چھو نہ جانا، اور وحشیوں اور درندوں میں زندگی کے دن نہایت تلخی و وحشت میں گزارتا تھا۔ یعنی عذاب کے وعدے کا آخرت میں آخرت میں بعد اس عذاب دنیا کے تیرے شرک و فساد انگیزی پر اور اس کی عبادت پر قائم رہا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا کیا، اور جب آپ سامری کے اس فساد کو مٹا چکے تو بنی اسرائیل نے مخاطبہ فرما کر دین حق کا بیان فرمایا اور ارشاد کیا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تک یہاں تلاوت ترجمہ اور تفسیر اختتام پذیر ہوئی۔ ہم اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر تلاوت کلام پاک کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات سے صدقے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اس کے احکامات کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کے مطابق اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر اللہ تعالیٰ میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیماریوں کو شفا کاملہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ والا مقام عطا فرمائے۔ آپ تمام عزیز ناظرین سے یہ استدعا رہتی ہے کہ آپ میرے یوٹیوب چینل کو ضرور لائک شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اس کے بیل والے آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دن قیامت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ کے دربار کے شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔